औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम इसको ओरिजिनल शक्ल के अंदर लेके जा रहे हैं FM 98.4 89.4 के ऊपर। पहले 98.6 पे था जब शुरू हुआ, और अब 89.4 पे हफ्ते में एक दिन या 2 दिन आया करेगा मॉर्निंग शो के तौर पे 8 से 10 बजे। अगर आप लाहौर में हैं या मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हों तो आपको इसके सिग्नल मिलने चाहिए। तो आपने हमें ज्वाइन करना है, फ़ोन में कॉल करनी, प्रोग्राम ठीक हो गए। मैंने कहा ये मैं पहले बता दूं आपको, इससे जुमेरात को आएगा, फिर अगले हफ्ते से बुध जुमेरात 2 दिन आया करेगा। अच्छा जी, ये तो हो गया, ये हमारा बड़ा पुराना प्रोग्राम, ये वो हम करते रहते हैं आपके लिए, ठीक। अब जनाब आ जाइए मईशत की ख़बरों की तरफ। और मईशत की ख़बरें जो हैं उसमें जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि औरंगज़ेब रमदे साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि इस माली साल के आखिर में 2023-24 माली साल जो है, जो ख़त्म हो रहा है, यानी 30 जून को जब माली साल ख़त्म होगा तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर जो हैं वो 9 से 10 अरब डॉलर हो चुके होंगे, ये उन्होंने फरमाया है। अच्छा, वैसे कमाल है, हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर को क्या चीज़ पड़ गई थी? हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर को सोलर पड़ गया था, यानी हमने 5 गुना सोलर, हमने कई चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर ली जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी, और कहा जी डॉलर कोई नहीं, डॉलर कोई नहीं, डॉलर कोई नहीं, डॉलर कोई नहीं, ठीक है। वो नतीजे के तौर पे उन चीज़ों का इन्फ्लक्स हो गया, इसलिए अफरात ज़र नीचे आनी, ठीक है। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी 9 से 10 अरब डॉलर हो जाएगा। अब ज़ाहिर है कि जो चीज़ें अगर आपने 5,000 कंटेनर मंगवाने थे, आपने 25,000 कंटेनर मंगवा लिए हैं, तो अब अगले 2-1 साल तो चलेगा ना काम, 5 साल नहीं चलेगा तो 2-2.5 साल तो चलेगा ना। तो उस शोबे की इम्पोर्ट ज़ीरो हो गई, और जब उस शोबे की इम्पोर्ट ज़ीरो हुई है, डॉलर के ज़रिए मुबादला बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जी रुपया जो है वो स्टेबल है डॉलर के अगेंस्ट, 278 के राउंड अबाउट आके ये अभी थोड़ा सा ठहरा हुआ है। पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज हैं उन्होंने कहा है कि उनको अपग्रेड के लिए 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी दस्तयाब होगी। स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात कर लें, रेंज बाउंड रहा है, अगरचे ईरानी सदर के दौरे का दूसरा दिन था, और इस वक्त जो है वो 76 पॉइंट की कमी हुई है, मतलब थोड़ी कमी हुई उसे कहेंगे, और शायद इसको करेक्शन भी कह सकते हैं कि मार्केट चढ़ते चढ़ते नीचे को लेती है। और जनाब फौजी सीमेंट जी, फौजी सीमेंट ने 2.25 अरब रुपया 9 महीने के अंदर प्रॉफिट कमाया है, और ये पिछले साल से डाउन है, ये भी साथ में उन्होंने बता दिया है। बहरहाल क्यों डाउन है? सेल तो वैसी ही चल रही हैं, सेल्स जो होती हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटियों के अंदर जो फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे हो रहे हैं, अब फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जो मुज़ाहरे करने वाले हैं उनकी आपस में तहपटास शुरू हो गई है, और उसकी वजह से टेंशन में इजाफा देखा गया है। सोने की कीमत में 7800 रुपया फ़ी तोला कमी वाक़या हो गई है, ये भी एक अहम ख़बर है। तो चलते हैं आज के फ़ीडबैक की तरफ। कल हम प्रॉपर फ़ीडबैक नहीं पढ़ सके, आज हम ज़्यादा वक्त फ़ीडबैक को देंगे और कोशिश करेंगे कि फ़ीडबैक का एक अलग से प्रोग्राम भी रिकॉर्ड हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, मैं मुनव्वर बात कर रहा हूँ लाहौर से। मैं आपका शो रूटीन से तो नहीं, लेकिन गाहिब-गाहे देखता रहता हूँ। तो गाहिब-गाहे नज़र पड़ने से भी अभी मेरे ज़हन में ये बात आ रही है कि जो लोग आपका शो देखते हैं रूटीन के साथ, वो मुल्क में कारोबार, बिज़नेस के क्या मामला चल रहे हैं, मुल्क की फ़ाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, मुल्क IMF के साथ मामलात क्या चल रहे हैं, पाकिस्तान का फ़ाइनेंशियल लिहाज़ से फ्यूचर क्या है, यहाँ बिज़नेस किस तरह फ़ायदेमंद रहेगा लोगों के लिए या नुकसानदेह होगा, या स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी आप बताते रहते हैं। तो इसका मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो मैंने अभी सोचा कि मैं आपका शो ना रूटीन से देखा करूँगा।
تو میرے ذہن میں بھی کچھ نا آئیڈیاز آتے ہیں، لیکن میرے پاس ایسا کوئی فورم نہیں کہ میں ڈائریکٹ حکمرانوں تک اپنی بات پہنچا سکوں۔ ابھی یہ جو میرے ذہن میں 2 چیزیں چل رہی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ میری بات کو ایڈ کر لیں اپنے پروگرام میں۔ تو میرے ذہن میں جو 2 باتیں چل رہی ہیں، ان میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ میری رہائش بھی یہ کانا کے قریب ہے، لاہور میں کانا کے ایریا قصور روڈ پر واقع۔ تو میں نے ادھر دیکھا ہے کہ ادھر نا کونسل کی گورنمنٹ نے کوئی کاچھا موڑ کے ساتھ بالکل تقریباً میرے خیال میں نے گنتی تو نہیں کی، تقریباً 200 شاپس بنائی ہوئی ہیں۔ تو ابھی تک اس کو تقریباً میرے خیال میں 15 سال ہو گئے ہیں وہ خالی پڑی ہیں، 15 نہیں 12 ہوں گے، اتنے عرصہ ہو گیا میرے خیال میں۔ پچھلے سے پچھلا جو شہباز شریف کا دور تھا اس میں یہ بنی تھی۔ تو اس کے بعد حکومت چینج ہوگی، نئی حکومت آ گئی، ان کے اپنے معاملات اور وہ شاپس جو ہے نا وہ اس وقت سے بالکل خالی پڑی ہیں، اور ایسی اتنی اچھی لوکیشن پہ وہ شاپس ہیں کہ میرے خیال میں ان کا اگر آپ ڈیمانڈ کریں ان کا رینٹ تو کم سے کم 50,000 ایوریج کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے، کیونکہ جو بالکل مین کی طرف ہیں وہ تو 1,70,000 لاکھ تک بھی جا سکتے ہیں۔ چلیے ہم نے آپ کا جو میسج ہے آپ کی آواز میں سنوا دیا ہے، کوئی نہ کوئی ملے گا، کسی تک یہ ہماری بات پہنچے گی تو ہم اس کو کر پائیں گے۔ ہم نے حصہ ڈال دیا جی اپنا۔ جی السلام علیکم رضی بھائی، میں آپ کو دادا نہیں پکار رہا کیونکہ میں بھی آپ کے برابر کا ہوں تقریباً ایج کے لحاظ سے۔ میں آپ کا پروگرام بڑی توجہ سے سنتا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ کے جو پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ٹورڈز پاکستان، ٹورڈز our country, towards our motherland. This is the show. یہ جذبہ ہونا چاہیے ہر بندے میں، نہ کہ صدیق جان اور اس طرح کے لچے لفنگوں کی طرح ہر وقت ملک کے نقصان کا ہی سوچ رہے ہوں۔ اللہ آپ کو مزید ترقی دے، مزید آپ کو کامیابیاں دے، اور اللہ آپ کو کامیابیاں دے رہے ہیں۔ جب نیت صحیح ہوتی ہے تو اللہ کامیابی بھی دیتا ہے۔ ایک مسئلہ ہے جس کے لیے میں چاہتا ہوں، آپ اس پر بہت بولتے بھی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک مہم کے طور پر چلائیں کہ یہ جو جتنی بھی ڈیسکو کمپنیاں ہیں ان سب کو پرائیویٹائز کیا جائے۔ ان لوگوں نے انی مچائی ہوئی ہے، آپ یقین مانیں کہ عام لوگوں سے تو نہیں وہ ظلم ہو رہا، ان پر بھی کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا کم رکھتے ہیں۔ جو ظلم یہ بڑے اداروں کے ساتھ کر رہے ہیں، جنوری فروری میں یہ بل جو ہے نا لوگوں کا ٹرپل بھیج دیتے ہیں۔ مثلا میں جس فرم میں ہوں، جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں، وہاں ہمارا نارمل بل جو 5-6 لاکھ 8 لاکھ مطلب جنوری فروری دسمبر یہ سردیوں کے مہینے میں ہوتا ہے۔ تو ہم ریڈنگ بھی نوٹ کرتے ہیں، اس کی کیلکولیشن بھی کرتے ہیں۔ فروری کے مہینے کا بل جب میں نے کیلکولیٹ کیا تو ہمارا تقریباً 8-10 لاکھ کے برابر بن رہا تھا۔ جب بل آیا تو 32 لاکھ۔ میں جب واپڈا کے آفس کے ایس ٹی او سے ملا، اس کو میں نے اپلیکیشن دی، پوری کیلکولیشن بتائی کہ بھئی ہمارا بل تو اتنا بنتا ہے اور سولر ہمارا اتنا تھا، ہمارا بقایا جو ہے تقریباً 10 لاکھ بن رہا ہے۔ اس نے میٹر انسپیکٹر کو مار کیا، میٹر انسپیکٹر جناب کہتا ہے سوری سر، اگر میں نے اس کو انکوائری شروع کر دی تو میرے 3-4 بندے ٹنگے جائیں گے۔ حالانکہ یہ سارے ملوث ہوتے ہیں، ایسے تو نہیں ہوتا کہ ایس ٹی او کے بغیر یا اس کے سب کے بغیر ہو۔ تو اس نے 10 لاکھ ایٹ دی اسپاٹ میرا کم کر دیا، کہتا یہ اگلے مہینے ایڈجسٹ کر دوں گا۔ اگلے مہینے کچھ ہمارے سولر نے بھی ایکسپورٹ کی تو ہمارا 27 لاکھ کریڈٹ ہو گیا۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے مارچ، اس میں تقریباً پھر ہمارا 27 لاکھ کریڈٹ ہوگا، مطلب 54 لاکھ ہمارا کریڈٹ بن گیا۔ تو جو ان کی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ 3 مہینے کے بعد ختم، اگر کنزیوم کر لیا نہیں تو ختم۔ تو یہ ان مہینوں میں یہ گڑبڑ کرتے ہیں جس مہینے میں آگے پھر بجلی کی کنزپشن کم ہوتی ہے، مطلب جنوری میں زیادہ ہوتی ہے، ہیٹر وغیرہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ فروری میں ہاف تقریباً ہیٹر وغیرہ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، فروری ہاف، مارچ اپریل یہ کیونکہ نہ اے سی چلتے ہیں نہ ہیٹر چلتے ہیں اور بجلی کم ہوتی ہے استعمال، تو ان میں یہ ڈگا لگانے کے لیے پہلے بل زیادہ بیل کے جب لوگوں کے زیادہ پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو وہ رائٹ آف ہو جاتا ہے کہ جب 3 مہینے گزر گئے کام ختم ہو گیا۔
یا تو نا چلتا رہے جب بھی ہو وہ اس میں ایڈجسٹ ہو جائے، نہیں جی 3 مہینے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی ان حرام خوروں کے خلاف مہم چلائیں، ان سب کو بے روزگار کیا جائے، خواہ یہ ایس ڈی او ہیں خواہ ان کے آفیسر ہیں، ان کو کک آؤٹ کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ غربت کیا آتی ہے، لوگ کس حال میں گزارا کر رہے ہیں، یہ کس طرح لوگوں کے جیبوں سے پیسے نکالتے ہیں، ناجائز جائز لیں، جو ریٹ ہے ہم دیتے ہیں، بل بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے ناجائز جو ظلم ہے، عوام تو پہلے پسی ہوئی ہے، اور یہ حرام خور جو یہ گورنمنٹ ملازم اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، یہ سب سے زیادہ ظالم اور کسائی قسم کے لوگ ہیں۔ سب کسابوں میں سارے محکمے ماشاءاللہ ہمارے تو کساب ہی ہیں، جس کو بھی ہاتھ لگائیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن یہ وابڈا یہ تو ظالم ترین محکمہ ہے۔ چلیے جی، آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ ابھی دیکھیں کارروائی کیا کرتے ہیں لغاری صاحب جو ہیں۔ سید آفرین حسین صاحب جی برمنگم سے فرماتے ہیں کہ سٹیزن پورٹل جو گزشتہ حکومت نے لانچ کیا تھا عمران احمد خان نیازی صاحب کی حکومت نے، وہ کام نہیں کر رہا اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہی موجودہ حکومت، انہیں توجہ دینی چاہیے۔ تو بالکل دینی چاہیے جی، اگر کسی کو اس سے ریلیف مل رہا تھا تو صرف اس بنیاد کے اوپر کہ عمران خان نے اس کو لانچ کیا تھا تو اسے نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے عمران خان نے لانچ نہیں کیا تھا، یہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں لانچ ہوا تھا، مشہوری اس کی عمران خان کی حکومت میں کی گئی تھی۔ جیسے دیکھیے نا، اللہ والا ٹرسٹ بھی ہے لیکن وہ ایک اور بھی تنظیم ہے کراچی کی ہے، وہ ہسپتالوں میں مریضوں کو کھانا کھلاتی ہے اور ہسپتالوں کے لیے انہوں نے مسافر خانے یا پناہ گاہیں کھولی ہوئی ہیں۔ عمران احمد خان نیازی نے آ کے ان کے کھلے ہوئے پروجیکٹ کے اوپر اپنا نام لگا لیا۔ اب عمران خان چلا نہ، وہ گورنمنٹ سے سپورٹ لیتے تھے، وہ لوگوں کی ڈونیشن سے چلتا تھا، جب وہ چلا گیا تو اس کے اوپر جو یوتھیے جو تھے وہ ولاگ کر کے اور ٹک ٹاک بنا کے جو پیسے کماتے تھے وہ ختم ہو گئے۔ تو اب 99% یوتھیے جن کی آنکھیں نہیں کھلی ہوئی نا، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بند ہو گیا، اور وہ لنگر خانے پناہ گاہیں وہیں پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح چل رہی ہیں جس طرح پہلے چلتی تھی۔ لیکن چونکہ یوتھیوں کی ساری زندگی یا ساری جو اپروچ ہے وہ اس موبائل سے جڑی ہے، اور اس موبائل پہ یوتھر جو ہیں اب اس کو رومینٹسائز نہیں کر رہے، تو اس لیے بند کر دیا، اتنا اچھا انیشیٹو بند کر دیا۔ بہرحال میں میسج آیا ہوئے گا، وہ عید مبارک دے کے ناس کرے، ٹھیک ہے۔ میں یہ عید والے میسج یہ صاف کر لوں تو اگلے ولاگ کے اندر، اگلے دادا پوتا شو کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔